دعویٰ یہ ہے کہ ایک ملک کی آزادی کو بچانے گیا ہے. یہاں آپ نے تاریخ پڑھی ہے، اس صدی میں امریکہ کسی ملک کی آزادی کو بچانے گیا نہیں، تقسیم کروانے گیا. ویتنام کو اس نے تقسیم کروایا، کوریا میں آج تک بیٹھا ہے. اب جو سمجھ امریکہ ہے بڑے ہوشیار بھیا، بہت ہوشیار ہیں. آخری باتیں کہو، بڑے ہوشیار. وہ جانتے ہیں کہ سب جنگ ختم ہو گئی ہے، سوشلسٹ بلاک ختم ہو گیا ہے، وارسا پیکٹ ختم ہو گیا ہے. امریکہ جانتا ہے کہ یورپی اقوام جو ہے، اچھا بھائی یورپی اقوام جو ہیں وہ جنگ کی مخالف ہیں، میزائلز کی مخالف ہیں، ایٹامک جوہری ہتھیاروں کے مخالف ہیں. وہ کامن مارکیٹ بنا رہی ہیں، وہ کامن کرنسی بنا رہی ہیں، وہ کامن پارلیمنٹ بنا رہی ہیں. امریکہ جانتا ہے کہ یہاں سے نکلنا پڑے گا، اسی لیے وہ فوراً موقع سے فائدہ اٹھا کر بیٹھ گئے تاکہ آئل کو بھی کنٹرول کرے، جاپان کو بھی ذرا ٹوسٹ کرتا رہے، دباتا رہے، دبوچتا رہے، یورپ کو بھی دبوچتا رہے. اور خاص طور پہ یہ لکھیے آپ، ہمیں کہتے ہیں کہ ہم غلط فہمی کا شکار ہیں، ہم نہیں ہیں. اس ملک کی فوجی معاملے کو زیادہ اس ملک کے فوجی سمجھ سکتے ہیں. اس ملک کے چیف آف دی آرمی اسٹاف نے کہا تھا 2 دسمبر کو آرڈیننس فیکٹری میں عراق کے بہادر عوام نے عسکری سرکشی، اس نے لفظ استعمال کیا تھا اسٹریٹجک ڈیفینس، عسکری سرکشی کر کے دنیا کی طاقتورین طاقتوں کی طاقت کو، کی فوجی دھمکیوں کو خاطر میں نہ لا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ کسی قوم کی قوت ارادی کو شکست نہیں دی جا سکتی. وزیر اعظم کیا کہہ رہا ہے؟ ہم تو ڈر گئے بھائی کہ آپس میں کچھ نہ ہو جائے، پھر ہم جمہوریت کا سفر لے کے شروع کریں. اس نے کہا تھا کہ پہلے عراق کی فوجی طاقت کو منتشر کیا جائے اور پھر ایران کو لقمہ بنایا جائے گا. ذرا مشورہ کر لیجئے ان سے، یا تو ان سے وڈرا کرا لیجئے اپنا بیان. ہم چیف آف دی آرمی اسٹاف سے بھی پوچھتے ہیں کہ تم ایک طرف یہ کرتے ہو، دوسری طرف حکومت دوسری پالیسی اختیار کرتی ہے. دونوں کو ایک پالیسی اختیار کرو، اور وہ پالیسی کیا ہوگی؟ صدر صدام حسین زندہ باد، مرگ بر امریکہ، مرگ بر امریکہ. اور آخر میں کیونکہ پرچے آ گئے، بہت بری بات ہے، یہ بات میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، اس کا مطلب سمجھ لیا. صہیونیت اور سامراج کا کیا ساتھ ہے وہ سمجھ لیجیے. جب صہیونیت کی ریاست نہیں بنے گی تو ان کے ایک رہنما نے جوئش اسٹیٹ ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام تھا تھیوڈور ہلز. 1995 میں وہ کیا کہتا ہے جوئش لوگوں کو؟ آپریس جوز نو میٹر، 1895، آپریس جوز نو میٹر ویئر دے لیوڈ should keep apart from workers and liberation movements, and that even Jews from the exploited classes should oppose the weak and oppressed, since only the strong and powerful were able to help build the Jewish state. یعنی وہ مزدوروں کی تحریکوں کا بھی دشمن ہے، سمجھا؟ اور شرمناک جملہ سنو. And in order to have feast, we should be subordinate and put aside the human principle and morality. جہاں چاہو دہشت گردی کرو، جتنے چاہو فلسطینی قتل کرو، سمجھا؟ دوسری بات ختم کرتے وقت تاکہ آپ کو ان کا لنک پتہ چلے کہ 4 راکٹ گرے تو امریکہ کے سارے تمام امپورٹنٹ فوجی پہنچ گئے، اسلحہ پہنچ گیا کہ ہم بچانے آ رہے ہیں. ان کا لنک کیا ہے دونوں کا؟ ان کا لنک سن لو یہ آخر میں. For Europe, we will create in Palestine, اسی کتاب میں لکھ رہا ہے. For Europe, we will create in Palestine an outpost against Asia. We will be the outpost of civilized world against barbaric world. وہ کہتے تھے ہم ایک فوجی چوکی، یورپ کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم فلسطین میں ایک ریاست بنائیں گے، اسرائیل، جو ایک فوجی چوکی کا کام کرے گی ایشیا کے باربیرک لوگوں کے خلاف، یورپ کے ترقی یافتہ لوگوں. یہی رول ہے. اس لیے آؤ مل کے سب اکٹھا ہو جائے. اب ہم سب اکٹھا ہو کر ایک ہی بات کہیں
کہ ہمارے 3 مطالبے ہیں. ایک کہ پاکستانی فوجیں واپس بلائی جائیں اور خلیج سے تمام غیر ملکی فوجیں نکل جائیں. اس ملک کا صاحبزادہ یعقوب علی استعفا دے شرافت سے. یہ ایک مطالبہ ہے. پاکستانی فوجیں بھی واپس آئیں، اس میں یہ بھی شریک ہے. دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ترکی نے حملہ کر دیا ہے، ترکی کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. ترکی نے ہم سے وعدہ کیا تھا پاکستان سے کہ پرامن طریقہ اختیار کیا جائے گا، لہذا ترکی کی سرزمین اب چونکہ عراق کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، لہذا وہ جو اکنامک RCD بنی ہوئی ہے، پتہ نہیں اس کا نیا نام کیا ہے، بھول گیا ہوں، اس سے پاکستان خود علیحدگی اختیار کرے یا ترکی کو نکال باہر کرے. تیسرا مطالبہ، ہاتھ کھڑے ہو کے بتائیے کہ اتنے لوگ مارے گئے، ہزاروں کی تعداد میں بچے عورتیں بوڑھے مارے جا رہے ہیں، اتنا پہ جلسہ کر رہے ہیں، کوئی حد ہے؟ ہمارے دل پھٹے جا رہے ہیں، ہم پتے کی طرح ہمارے دل جو ہے وہ کانپ رہے ہیں. کون سی انسانیت، کون سی شرافت؟ جب تم چاہو گرینیڈا پر چڑھ جاؤ، جب تم چاہو پاناما پہ چڑھ جاؤ، اسرائیل وائلیٹ کرتا رہے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر، کوئی اس کے خلاف فوجی کارروائی نہ کرو. صدر صدام حسین نے تو یہ کہا کہ میں اس سے نکل جاتا ہوں، لیکن ان کو بھی کہو اسرائیلیوں کو کہ وہ عربوں کے مقدس علاقے چھوڑ دیں. کہا اس سے بہتر حل کیا ہے؟ اس سے بہتر حل کیا ہے؟ تم اپنے پٹھو اسرائیل سے بھی کہو کہ میرا بیت المقدس چھوڑے، میرے عربوں کی سرزمین چھوڑے، ہم تمہیں ظلم نہیں ہونے دیں گے. لہذا تیسرا مطالبہ یہ ہے، 3 آدمی مر جائے، بس مر جائے تو سوگ ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد ہو جائے تو جھنڈے سرنگو ہمارا ہو جاتا ہے. اتنے مسلمان مرے چنگیز خان کے ہلاکو خان کے حملے کے بعد، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس لیے تیسرا مطالبہ کہ 3 روز کے لیے پاکستانی جھنڈوں کو سرنگو کر دیا جائے، قومی سوگ منایا جائے. تم ہمارے 3 مطالبے ماننا پڑیں گے، اور اگر تم ہمارے مطالبے نہیں مانو گے تو عوام پارلیمنٹ میں نہ صحیح میدان میں تمہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس دیں گے دیں گے دیں گے. شکریہ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر ذی وقار، میرے محترم قومی محاذ آزادی کے سربراہ محترم معراج محمد خان صاحب، ڈاکٹر اعزاز نذیر صاحب، پریس کلب کے محترم سیکرٹری جنرل صاحب، اور ہمارے انتہائی محترم واجب الاحترام معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے انتہائی خوشی ہے کہ میں آج محاذ کی دعوت پر حاضر ہوا، اور جس جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ آپ نے ہم سب کو بلایا، وہ انتہائی قابل قدر ہے. تقاریر اتنی ہو چکی ہیں